کیسے ممکن ہے کہ میرے مولا نے بغیر حکمت کے، بغیر مقصد کے مدینہ چھوڑ دیا ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ میرے مولا نے بغیر مقصد کے خط لکھ دیا ہو؟ حبیب آ جاؤ۔ یہ حسین کا کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا، کیونکہ حسین کو تمام ان ستاروں کو جمع کرنا تھا جو خورشید ولایت سے روشنی لے رہے تھے۔ کوفے کے خاموش اور خوف زدہ ماحول میں ایک نامور ایک خط لے کے پہنچتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب حبیب اس ٹائم دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کھانا تناول فرما رہے تھے۔ دق الباب ہوا۔ کوفے کے حالات ایسے تھے کہ کوئی کسی کے گھر پہ نہیں جاتا تھا۔ تعجب ہوا، کیا ہو گیا؟ گھر کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ خیر جناب حبیب پہنچے۔ کون؟ کہا کھولو، خط لے کے آیا۔ دروازہ کھولا۔ حبیب حسین نے یاد کیا ہے۔ حسین کا نام سنا، پورے وجود میں لرزا آ گیا۔ حسین نے یاد کیا ہے ایسی حالت میں؟ خط کو آگے بڑھایا، اللہ اکبر، حبیب نے لپک کے خط کو لیا، چہرے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، چوما۔ حبیب پڑھ تو لو۔ پڑھ لوں گا، ارے پہلے زہرا کے لال جس خط میں لگے ہیں اسے بوسہ تو لے لینے دو۔ آزادارو، یہ زری کا جو بوسہ دیتے ہو یہ یادگار حسینی ہے۔ خط کو کھولا، عجیب جملہ لکھا تھا، حبیب حسین تنہا ہے، آؤ آؤ حسین کے پاس آؤ۔ کتنے خوش نصیب ہے جناب حبیب کے مولا بلا رہے ہیں۔ خط کو لیا، اندر گئے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ زوجہ نے دیکھا، حبیب کیا ہوا؟ سب خیر تو ہے؟ ہاں سب خیر ہے، میں نے ارادہ کیا ہے آپ کو طلاق دے دو۔ حبیب کیا ہوا؟ کہا بس مولا نے یاد کیا ہے۔ حبیب مولا نے یاد کیا ہے تو اس سے طلاق کا کیا ربط ہے؟ کہ آپ کو نہیں معلوم، مجھے معلوم ہے۔ اگر آپ کا رابطہ مجھ سے رہے گا تو میری شہادت کے بعد ابن زیاد آپ کو نہیں بخشے گا۔ کتنے سمجھدار ہیں حبیب، اسی لیے تو پروردگار نے طلاق کو حرام نہیں رکھا۔ زوجہ کس کی زوجہ تھی؟ حبیب۔ جب تک دنیاوی معاملات رہے تو ساتھ میں رکھا، اور اب بہشت کی طرف جا رہے ہو تو اکیلے جا رہے ہو۔ علماء نقل کرتے ہیں، مالی السبتین میں بھی ایک حد تک کے کچھ جملے ہیں کہ شاید جناب حبیب نے یہ فرمایا کہ میں آپ کا امتحان لے رہا تھا، لیکن حبیب جانتے تھے تاریخ لکھے گی۔ غلام کو آواز دی، غلام میرے رہوار کو لے کے جاؤ، کوفے کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، اگر ہم ساتھ میں نکلیں گے تو سپاہیوں کو شک ہو جائے گا، فلاں جگہ جا کے انتظار کرو، حبیب پہنچ رہے ہیں۔ غلام ایک راستے سے گیا، حبیب دوسرے راستے سے گئے۔ حبیب کو پہنچنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ جملہ سنیے اور حسین کی مظلومیت پہ روئیے، پرسہ دیجیے زہرا کو۔
جب حبیب قریب ہوئے تو جب منظر دیکھا، غلام گھوڑے سے باتیں کر رہا ہے. یعنی غلام بھی بے چین ہو چکا تھا. نہیں، غلام کے ساتھ ساتھ گھوڑا بھی بے چین ہو گیا تھا. ارے جہاں جانوروں کو احساس ہو وہاں انسانوں کے احساس ختم ہو چکے تھے. غلام نے جب جملہ کہا، میرے آقا کے گھوڑے پریشان نہ ہو، اگر حبیب نہ آئے تو میں تیرے اوپر سوار ہو کے چلوں گا. حبیب نے امامہ اتارا. مولا کیا وقت آ گیا ہے، غلام اپنی جان داؤ پہ لگا رہے ہیں. بس عزاداروں، آخری جملے ہیں. حبیب پہنچتے ہیں. جیسے ہی پہنچے ایک مرتبہ تکبیرات بلند ہوئی، جناب زینب کے کان میں پہنچی. جا کے کنیز کو آواز دی، جاؤ ذرا دیکھو اس ماحول میں ان تکبیروں کا کیا معنی ہے. کنیز گئی، فوراً واپس آئی. بی بی مبارک ہو. کیا ہوا؟ حبیب آئے ہیں. اللہ اکبر. ترجمہ کرنے دیجئے اس واقعے کا. حبیب آئے ہیں نہیں، حسین کی ڈھارس آئی ہے. زینب کی ڈھارس آئی ہے. کہا جاؤ حبیب کو میرا سلام کہہ دو. حبیب سے کہو ایسے وقت میں آ گئے، تمہارا شکریہ. کنیز پہنچی. حبیب خوش نصیب ہو. زینب نے سلام کہلوایا. بس جیسے ہی یہ جملہ سنا، حبیب خاکے کربلا پہ بیٹھے، امامہ پھینکا. پروردگار کیا قیامت کا منظر ہے. سیدانیہ غلام کو سلام کہلوا رہی ہے. بس ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہوں گا، حبیب زینب نے سلام کہلوایا. آپ پریشان ہو گئے. ارے آپ تو شہید ہو جائیں گے، لیکن شام غریب آئے گی، سیدانیہ ہوگی، خیمے میں آگ لگی ہوگی. زینب کی چادر بی بی آواز دے گی، سید سجاد خیمے میں رہ کے جل جائے یا بے چادر باہر آ جائے. امام کی اجازت ملی، زینب باہر نکلی. نہیں عزادارو، زینب باہر نہیں نکلی ہے. یہ زینب کی شہادت ہے، جو زینب اس عالم میں بے پردہ باہر نکلی.